دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سے آج ایک بہت ہی اہم ٹاپک پر بات کرنا اور وہ ہے قرآن کریم کا موضوع۔ دوستو، مسلمانوں نے اتنی ناانصافی قرآن کریم کے ساتھ میں کی ہے، اور اس زمانے کے اندر شاید کبھی کسی زمانے کریم ہمارے لیے ایک گائیڈ بک ہے، ایک رہنما کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم کا تعارف رہنما کتاب کے طور پر کرایا ہے، اور آج اور اس وقت موجودہ حالات میں مسلمانوں نے اس سے رہنمائی حاصل کرنا اور اس سے گائیڈ حاصل کرنا بالکل چھوڑ دیا ہے۔ صرف اور صرف تھوڑا بہت احترام باقی ہے اور ادب، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کا حق ادا کر لیا کہ اس کو جزدان میں رکھ کر اور سلیقے سے اوپر ہم نے اس کو رکھ دیا ہے کہیں پر، اور پھر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کا حق ادا کر لیا ہے۔ یہ قرآن کریم کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے اور سراسر ظلم ہے کہ ہم صرف اور صرف ادب و احترام کی حد تک قرآن کریم کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور جو اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، ہم تلاوت ہی پر نہیں آ پاتے، اور کتنے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو پابندی کے ساتھ میں اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں یہ کہنا تھا اور یہ سمجھنا تھا کہ قرآن کریم سے ہمیں کس طرح سے رہنمائی حاصل کرنی ہے، یعنی تلاوت سے آگے بڑھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کے میسج کو سمجھنا کہ قرآن کریم کیا چاہتا ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے اس قرآن کریم کے ذریعے سے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا میسج ہے بندوں کے لیے کہ اس کو سمجھے بغیر اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کیے بغیر ہمیں کوئی کامیابی حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ قرآن کریم کو سمجھنا اور اس کی ہر طرح سے خدمت کرنا یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور اس زمانے کے اندر جب کہ بہت سارے افکار کی آپس میں جنگ ہے، خیالات کی، نظریات کی، آئیڈیالوجی کی، اور ہر نظریے کا آدمی اپنے نظریے کو، اپنی آئیڈیالوجی کو وہ دوسروں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن صرف اور صرف مسلمان ہیں جو قرآن کریم کے نظریے کو، قرآن کریم کی آئیڈیالوجی کو، قرآن کریم کی فکر کو سمجھنے کی نہ تو کوشش کرتے ہیں اور نہ دوسروں کے سامنے پیش کرنے کی اس کو کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کے ساتھ یہ سراسر ظلم ہے، ناانصافی ہے۔ ہمیں قرآن کریم سے جڑنا چاہیے، قرآن کریم سے محبت اور تعلق اور لگاؤ، اور قرآن کریم کا حق ہم اس وقت تک ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ ہم جس طرح سے بھی چاہیں، ہمیں بہت سارے قرآن کریم کی تفسیریں ہمیں صحیح جو معتبر علماء کرام ہیں وہ یوٹیوب پر بھی مل سکتی ہیں، اور پڑھنے کے لیے ہم جس زبان کے اندر چاہیں اس زبان کے اندر ہم قرآن کریم کی تفسیریں اور اس کا ترجمہ یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بلکہ ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم عربی زبان کو سیکھیں، صرف قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اور اس کو پڑھنے کے لیے۔ قرآن کریم کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ انتہائی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہم یہ کہتے تو ہیں زبان سے کہ قرآن کریم پر عمل کرنا ضروری ہے، قرآن کریم کا احترام کرو، ادب کرو، اس کو پڑھو، لیکن ہمیں عملی طور پر اس کے لیے ذرہ برابر بھی کوئی کوشش نہیں کر سکتے، اور جو کوششیں ہو رہی ہیں ان میں ہم شریک نہیں ہوتے کہ جہاں پر درس قرآن کے حلقے ہیں، تفسیر قرآن کے حلقے ہیں، ہم ان میں شامل کیوں نہیں ہوتے۔ یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے جب ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم سے بالکل بھی تعلق ان کا باقی نہیں رہ گیا ہے، برائے نام تعلق ہے۔ اسی طرح سے ہمارے جو بڑے ہیں بہت سارے، جن کے پاس وقت ہے، جو فارغ ہیں، وہ خالی اوقات کو اپنا وقت گزاری کے لیے اور فضول گوئی میں اور لوگوں کے ساتھ میں بیٹھ کر گھنٹوں وقت کو برباد کرتے ہیں، ویسٹ کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم قرآن کریم سے جڑیں، قرآن کریم کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، اس کو اپنائیں، اس میں غور کریں، اس میں تدبر کریں۔ قرآن کریم دعوت دیتا ہے بار بار تدبر کرنے کی۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ لوگ قرآن کریم میں تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں کہ اگر ہم قرآن کریم پر غور نہیں کریں گے، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک ذلت کی یہ مار ہے،
ہمیں اس کو دور کرنا ہے، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، قرآن کریم سے تعلق پیدا کرنا ہے، قرآن کریم سے جڑنا ہے، قرآن کریم کو لازم پکڑنا ہے اور اس سے رہنمائی حاصل کرنا ہے۔ ہمیں کامیابی صرف اور صرف اس کتاب الہی سے ملے گی۔